ناول نگاری. آپ نے داستان اور افسانے جو غیر افسانوی نثر ہے، داستان، ڈرامہ، ناول اور افسانے، ان کے بارے میں پڑھا ہوگا. ناول سب سے پہلے داستان کا آغاز ہوا تھا. تو جب داستان کی قصہ گوئی، جب فرضی قصے، حسن اور عشق کے قصے، دیو اور پریوں، جنوں کی کہانیاں، یہ داستان چل رہی تھی. ان قصوں سے جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ اکتانے لگ گیا تھا، کیونکہ یہ بہت طویل ہوتا ہے. داستان بہت لمبی ہوتی ہے، اس کے قصے بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے میں کافی وقت ضائع ہوتا تھا. تو ایسے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ حقیقی زندگی کے قصوں کو بیان کیا جائے، یعنی ایسی نثر ہو جس میں حقیقی زندگی کا بیان ہو اور وہ ایک قصہ گوئی کے روپ میں ہو. تو ناول وجود میں آیا. اسی داستان کی کوکھ سے ہی ناول نے جنم لیا ہے. ہوا یوں کہ جب زمانے کا ورق پلٹا، جب زمانہ بدلا، انسان سمجھدار ہو گیا، تو اسے خیال آیا کہ ان ہوائی اور فرضی باتوں میں کیا فائدہ ہے. اپنی اصل زندگی دنیا کی باتیں کرو، یعنی حقیقی اور اصلی دنیا کی باتیں ہونی چاہیے. ایسے قصے سنو اور سناؤ جو ہماری اپنی زندگی سے جڑے ہوئے ہوں. جیسے کہ ناول ہوتا ہے کسان پہ ہوتا ہے، دیہات کی زندگی پہ ہوتا ہے، تاریخ کے اوپر ہوتا ہے، جو جتنے بھی جنگ ہوئے، جتنے بھی شہید ہوئے، جو بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، ان کے بارے میں. تو یہ جو سچی کہانیاں ہیں، ان کے بارے میں پیش کیا جائے. اس طرح سے ناول وجود میں آیا تھا. ناول ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں جھلکتی ہیں. ہماری تصویر کشی، زندگی کی تصویر کشی کا ایک فن اس میں ہوتا ہے. ناول جب لفظ جو ہے اطالوی زبان کے جب ناویلا سے بنا ہے. اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں نیا، نیا کے ہیں. ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ کسی بھی جو داستان کے اجزائے ترکیبی ہیں، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا گیا ہے. ناول کے اجزائے ترکیبی میں کسی بھی قصے کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے قصہ ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے. پلاٹ یعنی اس کا اسٹرکچر، یعنی جو لکھنے کا شروع سے آخر تک لکھنے کی جو وہ کہانی ہے، وہ ایک ہی قصے میں جاری رہنی چاہیے. یعنی قصہ ادھر ادھر ہو گیا تو کہانی بھٹک جاتی ہے، کہانی میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں واقعہ. پلاٹ کی ترتیب، یعنی پلاٹ کو کس طرح سے چین سے چین، یعنی کڑی سے کڑی سے اس کو جوڑا جائے. کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطہ نظر. قصہ ناول میں قصہ پن ہوتا ہے، اسے کہانی ہوتی ہے جو ناول میں لکھی جاتی ہے. پلاٹ جس کے معنی میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ واقعات جو ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈائیلاگ ہوتی ہیں، کہانی ہوتی ہے، اس کو تربیت دینا. کردار نگاری، کردار سچے اور حقیقی زندگی کے قریب ہوں گے، اتنے ہی ناول کی دلچسپی، ناول کی خوبصورتی بڑھے گی. کردار حقیقی زندگی کے نزدیک ہونے چاہیے. مثلاً جو پریم چند کے جو کردار ہوتے تھے، دیہاتی زندگی کے قریب ہوتے تھے، اور جب ناول ہم پڑھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم گاؤں میں پہنچ گئے ہیں اور گاؤں کی سیر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ناول کا کردار نگاری ہے. جو حوری اور دھنیا کا اور گوبر کا کردار آپ نے پڑھا ہوگا، بہت ہی مشہور کردار ہے. مکالمہ نگاری، مکالمہ نگاری جو کردار آپس میں بات چیت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ مکالمے جو ہیں وہ فطری، مناسب موضوع واضح ہونے چاہیے. مکالمہ ایسا ہو جو فطری ہو، یعنی نیچرل ہو، یعنی اس میں کوئی بھی ایسی دکھاوا یا ایسی کوئی جھوٹی قصہ گوئی نہ ہو. اصلی مکالمے ہونے چاہیے، موضوع کے مناسب ہونے چاہیے. جو موضوع یا جو قصہ لکھا جا رہا ہے، اسی کے حساب سے ڈائیلاگ ہونے چاہیے.
नावल के मकालमे ही तो हैं जो किरदारों के जहन से पर्दा हटाते हैं। यानी नावल के मकालमे से ही, यानी डायलॉग से ही पता चलता है कि नावल में कौन सा किरदार किस तरह का है। मंजर कशी, कामयाब मंजर कशी नावल के को और ज़्यादा दिलकश और असरदार बना देती है। मतलब ये कि किसी मकाम का जिक्र किया जा रहा है या कोई वाक़या बयान किया जा रहा है तो फनकार इसकी तस्वीर खींच देता है और पढ़ने वाले को मालूम होता है कि वो खुद जाएं वारदात पर मौजूद है। यानी पढ़ने वाला खुद उस मंजर में खो जाता है कि जैसे वो वहीं मौजूद हो और उस वाक़यात को अपनी आंखों से देख रहा है। मंजर कशी की यही खूबसूरती है। नुक्ताए नज़र, नावल में नुक्ताए नज़र बहुत वाज़ेह और नुमाया हो जाता है तो नावल के हुस्न में कमी आ जाती है। यानी किसी नावल में नुक्ताए नज़र वाज़ेह और नुमाया हो जाए। नुक्ताए नज़र यानी जो नावल निगार है वो इसमें क्या मैसेज देने जा रहा, नसीहत इसमें क्या दे रहा है, वो वाज़ेह होनी ज़रूरी है आखिर में कि इस नावल के ज़रिए हमें क्या हासिल हुआ। किसी मोस्त नसी की तरह है, नुक्ताए नज़र को नावल में जारी व सारी तो ज़रूर होना चाहिए, मगर ऐसा न होना चाहिए कि ये फ़न पर हावी हो जाए। यानी नावल लिखने का जो मकसद है नावल निगार का वो वाज़ेह होना चाहिए, लेकिन मकसद लिखते लिखते कभी कभी नावल निगार अपनी जाती तजुर्बे और जाती ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा लिख देता है, जिससे नावल है वो बोझिल लगने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो नावल का मकसद है वो पूरा हो, नावल उसका प्लाट और वाक़यात तरतीब से पेश किए गए हों, उसमें खूबसूरत मंजर निगारी हो, मकालमा निगारी हो, किरदार है वो हकीकी और फितरी किरदार हों, ज़बान सादा और आम बोलचाल की ज़बान हो, तो इस तरह से खूबसूरत नावल वजूद में आता है।